بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم class 3. As you know that Al Azhar Educational Institute has started online classes for all the students to maintain the smooth learning process of all the students. So your support and your help is required, and also آپ کے پیرنٹس سے بھی ہماری یہ درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کام میں اور ہماری جو ہے وہ بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر اس کا جو ہے کامیاب ہونا پاسبل نہیں ہے. اور آپ لوگوں کے پیرنٹس سے ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ آپ کو اپنا وقت دیں، آپ لوگ کے ساتھ بیٹھیں، آپ لوگ کے ساتھ کام کروائیں، آپ اپنی کلاسز ٹائم پہ لیں اور اپنا سارا کام جو ہے وہ وقت پہ کریں، اپنی کاپیز اپنی وقت پہ کمپلیٹ کریں. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنی بچوں کا جو ہے سارے والدین سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کا جو ہے قیمتی وقت اور مزید ضائع نہ ہونے دیں، اور ان کلاسوں سے جو ہے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور وقت پہ اپنے بچوں کا جو ہے کام مکمل کروائیں، ان سے کاپیز میں لکھوایا کریں اور یہ سنا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود اپنے بچوں کو وقت دیں، کیونکہ آپ کے بچے جو ہیں یہ آپ کا قیمتی سرمایہ ہے مستقبل کا. آپ کا وقت ان کو درکار ہونا چاہیے. تو آپ کی بھرپور تعاون کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے. اچھا کلاس 3 سائنس ہم نے کلاسز میں کچھ رد و بدل کی ہے ٹیچرز کی کلاسز میں. تو اب جو ہے کلاسز آپ کی جو ہے میں میم سعدیہ آپ کو پڑھاؤں گی کلاس 3 کی سائنس. ٹھیک ہے، تو کچھ ضروری وجوہات کی بنا پہ ہم نے ٹیچرز کی کلاسز میں رد و بدل کیا ہے، ایکسچینج کی ہے ہم نے کچھ کلاسز. تو ابھی سائنس جو ہے وہ آپ کو میں پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ جو ہے آپ اپنا بک جو ہے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا جو ہے جنرل نالج کا بک ہے. آپ کی سائنس کی بک جو ہے کلاس 3 کے لیے وہ چینج ہو گئی ہے، اور یہ ہے فور کلاس 3 کے لیے جو ہے یہ جنرل نالج کی بک ہے، مطلب سائنس کی بک ہے. جنرل کہتے ہیں عام، نالج کہتے ہیں علم کو. تو اس بک میں آپ کو بہت ساری جو ہے وہ معلومات ملیں گی، اور آپ کی علم میں جو ہے وہ اس سے اضافہ ہوگا. تو اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے اس قسم کی معلومات جو ہے اینیملز اور برڈز اور پلانٹس اور سولر سسٹم اور یونیورس اور سٹارز اور مون ایکسیٹرا کے بارے میں جو علم ہے، اور فشز اور اوشنز وغیرہ، یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے. تو آپ لوگ، مجھے یقین ہے کہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیں گے اور ان معلومات سے جو ہے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. چلیں جی، اب بک کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا لیسن جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے. اوکے کلاس 3 ناؤ چلو گیٹ ریڈی. Now chapter 1 is about the earth as a living planet. So پہلا جو لیسن ہے وہ آپ کے ارتھ کے بارے میں ہے، ہمارے ارتھ کے بارے میں ہے. ارتھ کا تو پتہ ہے نا آپ کو کہ ارتھ کیا ہے؟ ہاں، زمین جس پہ ہم رہتے ہیں وہ ارتھ ہے. اس کو ارتھ کہتے ہیں، اس کو زمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس لیسن میں ہم یہ جانیں گے کہ ارتھ ایز اے لیونگ پلینٹ جو ہے یہ کیوں ہے، یہ لیونگ پلینٹ کیوں ہے، یہ زندہ پلینٹ کیوں ہے، اس پہ زندگی کیوں موجود ہے، ایسے کون سے وجوہات ہیں، ایسے کون سے فیکٹس ہیں. وٹ آر دا فیکٹس، وٹ آر دا ریئلٹیز، وٹ آر دا ریزنز دیٹ لائف اونلی ایگزسٹس آن ارتھ، کی زندگی جو ہے وہ صرف ارتھ پہ موجود ہے، جبکہ اتنا بڑا سولر سسٹم ہے، اتنا بڑا یونیورس ہے، تو صرف جو ہے ارتھ پہ ہی کیوں زندگی موجود ہے. تو اس لیسن میں ہم یہی کچھ پڑھیں گے کہ زندگی زمین پہ کیوں ہے اور کیسے ہے، کن وجوہات کی بنا پر ہے. تو اس لیسن میں ہم یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس لیسن کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں کہ اس لیسن میں ہے کیا. ٹھیک ہے، تو پھر اور اس کے بعد جو ہے ورڈز میننگز ڈیفیکلٹ ورڈز میننگز، نیو ووکیبلری جو ہے وہ آپ کو میں پرووائڈ کروں گی کہ جو ہے اس میں کون. تو یہ ہم جانیں گے اس پورے لیسن میں
کہ اس میں ارتھ کے بارے میں کیا کیا معلومات ہے، کہ اس پہ زندگی کیوں ہے، کن وجوہات کی بنا پہ ہے، آن وچ بیسس دا لائف ایگزسٹس آن ارتھ. ناؤ اب جو ہے آپ لوگ اسکرین پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سولر سسٹم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سولر سسٹم کیا ہے؟ بالکل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سولر سسٹم کیا ہے. سولر سسٹم جو ہے اس میں بہت سارے جو ہے سیارے ہیں، پلینٹس ہیں، ارتھ کے ساتھ اور بھی بہت سارے سیارے ہیں، اور اس میں سٹارز ہیں. اور سب سے بڑا سٹار جو ہے، وچ از دا بگیسٹ سٹار؟ ڈو یو نو وچ از دا بگیسٹ سٹار؟ Yes, the sun is the biggest star, and it is the hottest star, and it is the biggest star, and it is the most powerful star in the solar system, in the universe. Now, so in the whole universe, human beings are only ہیومن بینگس جو ہے وہ ان کو صرف 9 پلینٹس کا پتہ ہے. اونلی 9 پلینٹس آر نون ٹو دا ہیومن بینگس، ٹو دا سائنٹسٹس، ٹو دا ناؤ. اب جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں پکچر یہ سولر سسٹم کا ہے. اس میں جو ہے یہ سن ہے، یہ سب سے بڑا ہے، اور یہ 9 پلینٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی جو ہے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں. دے ریوالو راؤنڈ دا سن. The names of these planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. So some people say that Pluto is no more, it has now vanished away, کہ یہ اب جو ہے غائب ہو گیا ہے، کہیں نکل گیا ہے سولر سسٹم سے دور، اب نظر نہیں آتا. لیکن پھر بھی چونکہ انسانوں کو اس کا، سائنٹسٹ کا پہلے جو ہے معلومات تھا یہ سولر سسٹم میں تھا، تو ابھی بھی اسی یونیورس میں ہی کہیں ہوگا. ناؤ اب جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیٹ ارتھ از ڈفرینٹ فرام ادر پلینٹس. See why it is different? Because there is life on earth, and we know that the earth is the 3rd planet in the solar system. See, Mercury, Venus, Earth. اب solar system میں جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ارتھ ہے. ارتھ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے. And there is no other place in the universe where there is life. And do you know why? Why is Earth called a living planet? So why is Earth called a living planet? Earth is called a living planet because life is possible on Earth. Only the life is possible on Earth. Now, we all know that all living things exist there on Earth, like plants, like animals, and human beings, and many other marine animals, fishes, etc. are there living on Earth. Now, next is the biggest factor that why there is Earth on life. Why is Earth possible on? Life possible on Earth? Because there. Why is life possible on Earth? Only because the Earth receives sufficient amount of sunlight and heat for life to exist. اب زندگی کی موجودگی کے لیے، زندگی کے وجود کے لیے جو ہے ارتھ پہ کس چیز کا، اس میں سن لائٹ اور ہیٹ بہت زیادہ ضروری ہے. کہ سن لائٹ اور ہیٹ نہیں ہوگا تو دیر ول بی نو لائف، دیر ول بی نو پاسبلٹی آف لائف. تو پھر جو ہے زندگی کا جو ہے اس کے کوئی بھی جو ہے امکانات نہیں ہو سکتے اگر ارتھ پہ اگر سن لائٹ اور ہیٹ نہ ہو تو زندگی کی کوئی پاسبلٹی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. So because of sunlight and heat, life is possible on Earth. So in the next picture on the screen, you can see animals, human beings who are receiving heat and sunlight for their existence. Okay. Now next fact about Earth is that the major part of the Earth is covered with water. It means that the Earth's surface is made up of land and water. So the 3/4
part of the earth is covered with water. اب 4 میں سے 3 حصہ جو ہے وہ واٹر ہے and about 1/4 of the earth is covered with land. اور 4 میں سے 1 حصہ جو ہے وہ لینڈ ہے, زمین ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر پہ, یہ ارتھ کی جو ہے پکچر ہے, اوپر جو ہے اسپیس سے یہ پکچر لی گئی ہے. تو سوری, یہ پکچر جو ہے اس میں واٹر آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے, اوشنز جو ہے وہ زیادہ ہے واٹر, اور لینڈ جو ہے وہ بہت کم ہے. تو 3 حصہ جو ہے 3 parts آر کورڈ ود واٹر, 3 حصہ جو ہے وہ واٹر سے کور ہے اور 1 حصہ جو ہے وہ پانی سے کور ہے. از اٹ کلیئر؟ Now, next biggest factor or the fact we can say about life on Earth is that Earth is a living planet. The third biggest fact is that we all know that all living things need sunlight, air, and water to live. And we all find these things on the Earth only. از اٹ کلیئر؟ یہ تینوں چیزیں ہمیں کہاں ملتی ہیں پوری یونیورس میں؟ وہ صرف ہمیں زمین پر ملتی ہے, بیکاز وی ہیو سفیشینٹ اماؤنٹ آف سن لائٹ اینڈ ہیٹ that we receive from the sunlight, from the sun. Next, we have air, and there are abundant of gases there in the air, that is hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. So all these gases, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, and we breathe in the air. ہم جو ہے ہوا میں سانس لیتے ہیں, تو ہوا کے بغیر بھی زندگی ناممکن ہے, and we find air only on earth. Next is water. You can see the third picture, that is of water. So water, we also can't live without water. پانی نہیں ہوتا تو ہم پانی کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ دن میں پتہ نہیں ہم کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں, ہر ایک کام جو ہے اس میں پانی, واشنگ, ڈرنکنگ, بیتھنگ, ایکسیٹرا, all these activities need water. Now, so without these 3 things, sunlight, air and water, life without these 3 things is not possible, and all these 3 things we find on earth only. Now the next very important thing is atmosphere. So there is a layer in the next picture, you can see that the layer of air called the atmosphere surrounds the earth. اب جو ارتھ ہے وہ اوپر اسپیس میں جو ہم ہیں, ہماری زمین جو ہے وہ سراؤنڈڈ ہے, اس کے ارد گرد کیا ہے؟ ایٹماسفیئر ہے. ایٹماسفیئر کیا چیز ہے؟ ایٹماسفیئر ہے ہواؤں, مختلف گیسز کے لیئرز ہیں, کے دائرے ہیں. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ پکچر میں اب دیکھیں کہ یہ دیکھیں کون سی گیسز؟ نائٹروجن, آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. اب ان تینوں گیسز میں سب سے زیادہ جو ہے اماؤنٹ آف گیس از دیٹ از آف دا پریزنس آف نائٹروجن, who is supporting life. So these 3 gases are also called life supporting gases. ان کو life supporting gases بھی کہا جاتا ہے. نائٹروجن, آکسیجن and carbon dioxide. So the major part of the earth جو ہے it is surrounded by the earth is all surrounded by these 3 gases, and these layer of these 3 gases is called the atmosphere. Okay, it makes these 3 gases makes our atmosphere. Clear? Now next important point and the last one is that there are 2 poles, and these poles are drawn imaginary on the globe. So the 2 poles of the earth are called the North Pole and the South Pole. So North Pole is the northernmost point on the earth, and South Pole is the southernmost point on the earth. So you can see on the picture North Pole and South Pole. So now
So shortly we will say, we can say easily that Earth is a unique planet. It is a living planet, and it is different from other planets because of life, and different kinds of plants and animals live here. Human beings live here. Water is here, air is here, heat is here, sunlight is here. So all the living objects that is necessary for life exists on Earth. Now is it clear to you children? अभी आपको क्लियर हुआ कि अर्थ लिविंग प्लैनेट क्यों है, और इस लेसन में कौन कौन सी बातें, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे. यस, गुड. तो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द लेसन इंशाल्लाह. And this was introduction to the lesson. Hope you have understood now. Now, okay students, I think this was enough for today. Inshallah in the next video we will start the text. हम book lesson start करेंगे inshallah, और एक एक word और ये जो है हम explain करेंगे. ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कुछ वर्ड्स हैं इस चैप्टर के जो हम पढ़ेंगे टेक्स्ट में. तो टेक्स्ट शुरू होने से पहले आप लोग ज़रा ये वर्ड्स जान लो. मैं आपको जो है समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ. और ये वर्ड्स क्योंकि जब हम लेसन पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को इन अल्फाज के जो मीनिंग्स हैं, इन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं, ये आप लोगों को आने चाहिए. तो जब हम लेसन पढ़ेंगे तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे लेसन में, टेक्स्ट में, तो आपके जहन में आएगा कि इस वर्ड का तो ये मीनिंग था और इस वर्ड का ये मीनिंग था. सो चैप्टर 1 जो है द अर्थ इज़ ए लिविंग प्लेनेट, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स नाउ एज फॉलो. नाउ द फर्स्ट वर्ड इज़ प्लेनेट. प्लेनेट कहते हैं सैयारा. जैसे कि हमारा अर्थ एक प्लेनेट है, ये एक सैयारा है. और सैयारा वो चीज़ होता है जो हरकत में होता है और इर्द गिर्द घूमता है. तो सैयारा हमारा प्लेनेट ये उसी चीज़ को कहते हैं विच रिवॉल्व्स, विच मूव राउंड एंड राउंड. तो हमारा अर्थ जो है वो एक सैयारा है, वो घूम रहा है. और किस चीज़ के गिर्द? इट मूव्स और इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज़ अर्थ. अर्थ जो है उसको अर्ज़ कहते हैं, ज़मीन कहते हैं. वो हमारे अर्थ का, प्लेनेट का नेम है. नाउ एग्जिस्ट्स कहते हैं मौजूद होना, इसी चीज़ का वजूद होना, मौजूद होना. तो ज़मीन पर जो है लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ. अब ज़मीन पे जो है लाइफ मौजूद है. नेक्स्ट जो है वो है हीट. हीट कहते हैं गरमाइश को, हरारत को. जैसे कि द सन गिव्स अस हीट, वो हमें हरारत देती है. नेक्स्ट जो है सर्वाइव. द वर्ड सर्वाइव मीन्स जिंदा रहना. वी सर्वाइव बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ एयर. हम जिंदा हैं, जिंदा रहते हैं बिकॉज किस वजह से? एयर, वाटर, हीट की वजह से. नेक्स्ट जो चीज़ है वो टेम्परेचर होता है, वो दर्जा हरारत होता है. जैसे कि जब हमें टेम्परेचर बुखार होता है तो वो हम थर्मोमीटर से कहते हैं कि उसका दर्जा कितना है, उसका टेम्परेचर जो है वो कितना है. तो इसी तरह मौसम का, गरमाइश का, ठंड का भी टेम्परेचर जो होता है वो भी मालूम किया जाता है कि वो कितने दर्जे पर है, वो कितने लेवल पे है, कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा है. नाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंटल वर्ड एडजेक्टिव है, फैक्टर्स नाउन है. इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को, इन्वायरमेंटल कहते हैं माहौलियाती, और फैक्टर्स कहते हैं वजूहात, अवामिल. वो कौन से अवामिल है जो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, असरात उस पर डालते हैं. नाउ हैबिटेट, HABITAT. हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को, द लिविंग प्लेस, जो जगह लिविंग हो. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हाउस जो है, होम जो है, वो हमारा हैबिटेट है. इसी तरह एक डेन जो होता है, DEN डेन, वो एक लाइन का, गार जो होता है वो लाइन का लिविंग प्लेस होता है. फॉरेस्ट जो है वो एनिमल्स का लिविंग प्लेस होता है. वाटर जो है वो फिशेस का हैबिटेट होता है. तो यही इसी कहते हैं हैबिटेट. फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, आपको पता है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट्स वगैरह होते हैं और उसमें एनिमल्स रहते हैं. डेज़र्ट कहते हैं सहरा को, जहाँ रेत ही रेत होती है और कोई ग्रीनरी या पानी नहीं होता.
تو اس کو کہتے ہیں ڈیزرٹ. گراس لینڈ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ جو چراگاہ ہوتا ہے اور جہاں پہ جو ہے بھیڑ بکریاں اور گائے بھینس وغیرہ چرنے کے لیے جاتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں گراس لینڈ. ریور کہتے ہیں دریا کو. پونڈ کہتے ہیں تالاب کو. تالاب مینز اگر جب ہم ایک جگہ کو بند کرتے ہیں اور اس کو ہم پانی سے اس کو ہم پانی سے بھر دیتے ہیں تو اس کو تالاب کہتے ہیں. اوشن کہتے ہیں سمندر. پانی کا سب سے بڑا جو بڑا پیمانے کی جو جگہ ہوتی ہے, سب سے بڑا جو پانی کا سورس ہے وہ سمندر ہے. ٹھیک ہے نا, اور دنیا پہ جو ہے یہ سمندر پھیلے ہوئے ہیں نا. پولر ریجنز, پولر کہتے ہیں ٹھنڈی جگہ, قطبی جگہ, تو جہاں برف ہی برف ہوتی ہے, تو ایسے ریجنز کہتے ہیں علاقوں کو. تو ایسے علاقے جو بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پولر ریجنز. بشز جو ہیں وہ جھاڑیاں, جاخونا جھاڑیاں جس کو ہم جاخونا وغیرہ کہتے ہیں, اس میں کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں ایک جگہ بہت ساری اگ آتے ہیں, گرو ہوتے ہیں, تو اس کو جھاڑیاں کہتے ہیں, بشز کہتے ہیں. A number of plants which grow on one place that is called bushes, that are called bushes, they are called bushes, sorry. سینڈ کہتے ہیں ریت کو, جس کو پشتو میں ہم شگا کہتے ہیں, ریت, سینڈ. تو ڈیزرٹ میں ہمیں سینڈ ہی سینڈ ملتا ہے. ایڈیپٹیشن, ایڈیپٹ سے نکلا ہے ایڈیپٹیشن. ایڈیپٹ مینز اپنانا, ایک چیز کو قبول کرنا, ایڈیپٹ کرنا, اپنانا, اس کی کے ساتھ موافقت کرنا, تو اس کو کہتے ہیں ایڈیپٹیشن. فار ایگزامپل ہم ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈیپٹ کرتے ہیں, عادی بناتے ہیں, اس ماحول کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اپناتے ہیں, تو وہ ایڈیپٹیشن ہے. بریتھ کہتے ہیں, BREATH, بریتھ اس کہتے ہیں سانس لینا. سانس لینے کو کیا کہتے ہیں, بریتھنگ. اور BREATHE, بریتھ, ناٹ بریتھ, بریتھ. ناؤ 20 کہتے ہیں, 20 نمبر جو ورڈ ہے وہ ہے پرے. PRAY, پرے جو ہے وہ نماز کو یا عبادت کو کہتے ہیں, لیکن PREY, پرے جو ہے وہ کہتے ہیں شکار کو. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں the deer is prey of lion. ڈیئر جو ہوتا ہے وہ لائن کا شکار ہوتا ہے. Okay, now next page, the word is flexible, FLEXIBLE. flexible adjective ہے جو لچکدار, ایک چیز موویبل ہوتی ہے, بہت زیادہ حرکت کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور اس کو آپ ڈفرینٹ شیپس میں بھی کنورٹ کرتے ہیں, اور اپ اینڈ ڈاؤن موو کر سکتے ہیں, رائٹ ٹو لیفٹ موو کر سکتے ہیں, جس میں لچک ہوتی ہے, جیسے کہ ربر ہوا, تو وہ کیا ہے, فلیکسیبل, لچکدار. اسٹیم جو ہے وہ پودے کے یا درخت کے تنے کو کہتے ہیں. وائڈ مینز بہت وسیع, کھلا, جیسے کہ وائڈ گراؤنڈ, ایک وسیع میدان. پاز, PAWS, پاز کہتے ہیں پنجوں کو, جیسے کہ بیئر کے اور لائن کے اور ٹائیگر کے, ان کے جو پنجے ہوتے ہیں ان کو پاز کہتے ہیں. ایفیکٹس کہتے ہیں اثرات, اثرات کے ایفیکٹس, اثرات. ڈومیسٹک ویسٹس, ڈومیسٹک کہتے ہیں گھریلو, ٹھیک ہے, مطلب گھروں سے تعلق رکھنے والی چیز کو کہتے ہیں ڈومیسٹک. ویسٹس کہتے ہیں فضلات کو, کچرے کو. تو گھروں میں جو فضلہ ہوتا ہے, کچرا بنتا ہے, اس کو ہم باہر گراتے ہیں پھر, تو اس کو ڈومیسٹک ویسٹس کہتے ہیں. ڈیمیج کہتے ہیں ایک چیز خراب ہونا, نقصان پہنچنا کسی چیز کو. پیسٹیسائڈز کہتے ہیں کیڑے مار دوائیں, تو کیڑے مار دواؤں کو کہتے ہیں پیسٹیسائڈز. از اٹ کلیئر؟ جس سے ہم کیڑے مکوڑوں کو مارتے ہیں, کاکروچز, ماسکیٹوز وغیرہ کو, تو وہ کہتی ہیں پیسٹیسائڈز. Is it clear now to you? Now, I think all this lecture is much enough for today. Go through all these words now and 2-3 times revise these words, their meanings, okay, and listen to the introduction again and again. Revise the introduction, review the introduction, and of the lesson you will gain much more knowledge. And inshallah, next lesson, in the next lesson lecture we will start the text. Okay, so we will read the lesson in the next lecture. From now, goodbye, assalamu alaikum, Allah hafiz. अपना बहुत ख्याल रखें. Okay.